نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافع محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں کھربوں اور لاتعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج کا مسلمان یا آج کا انسان مضطرب ہے، وہ پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر سوسائٹی بے قرار ہے، ہر بستی نا امیدی کا شکار ہے، ہر ملک کسی نئے نظام کے لیے سراپا انتظار ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے ہر نظام کو آزما کے دیکھ لیا۔ اس انسان نے سوشلزم کو آزمایا، اس انسان نے مغربی جمہوریت کو آزمایا، اس انسان نے نیشنلزم اور سیکولرزم کو آزمایا، لیکن ان میں سے کوئی نظام بھی اس کے مسائل کا صحیح حل پیش نہ کر سکا کہ وہ نظام کہ جس کو اللہ رب العالمین کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جس سے دل کو سکون مل جائے، جس سے دل کو راحت مل جائے، فرحت مل جائے، ایسا نظام کوئی بھی پیش نہ کر سکا، کوئی نظام بھی اس انسان کی پریشانیوں کا ازالہ نہیں کر سکا، بلکہ کسی نظام نے اس سے ضمیر کی حریت کو چھین لیا، کسی نظام نے اسے معاشی مساوات سے محروم کر دیا، اور
کسی نظام نے اسے ریچھوں اور بندروں کی نسل سے ملا دیا، کسی نظام نے اسے روحانیت سے بیگانہ کر دیا۔ ان تمام نظاموں نے انسان کو مایوس کیا ہے، اسے نا امید کیا ہے، اس کی زندگی میں کانٹے بکھیر دیے، اسے دکھ دیے۔ اس لیے آج کا انسان کسی ایسے نظام کی تلاش میں ہے جو اس کی بے قرار روح کو سکون دے، وہ ایسے نظام کی تلاش میں ہے جو اس کی معاشی ضروریات کی کفالت کرے، جو اس کی معاشی ضروریات کی کفالت کرے، جو اس کو سکون دے، جو اس کو اطمینان دے، جو اس کو راحت دے۔ وہ ایسے نظام کی تلاش میں ہے جو ظالم کا ہاتھ پکڑے اور مظلوم کو انصاف دے۔ وہ ایسے نظام کی تلاش میں ہے جو عدل کو پانی اور ہوا کی طرح عام کر دے۔ وہ ایسے نظام کی تلاش میں ہے جو رنگ و نسل کے امتیاز کا خاتمہ کر ڈالے۔ وہ ایسے نظام کی تلاش میں ہے جو انسانی اخوت کے جذبوں کو پیدا کرے۔ وہ ایسے نظام کی تلاش میں ہے جو اللہ سے بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ دے۔ اور یاد رکھیے کہ وہ نظام جس میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، کہ وہ نظام جس میں دلوں کی راحت ہے، کہ وہ نظام جس میں معاشی اور معاشرتی ہر ایک چیز نمایاں ہے، اجاگر ہے، جو ان تمام صفات کا جامع ہے، وہ صرف اور صرف اسلامی نظام ہے۔ سننے والے سن لیں اور جاننے والے جان لیں کہ آج کا انسان اسلامی نظام کے انتظار میں ہے۔ وہ اگر زبان سے اقرار نہیں کر رہا، وہ زبان سے بول نہیں رہا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسلام کے عادلانہ نظام کے انتظار میں ہے، کیونکہ اس کی توقعات اور آرزوئیں صرف اسلامی نظام میں ہی ہیں۔ اس مقام پر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام کیسے نافذ ہوگا؟ تو یاد رکھیے اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے، اور انقلاب جہاد کے بغیر نہیں آ سکتا۔ میں سیاست کی ضرورت سے انکار نہیں کرتا، میں وعظ و تقریر کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، میں دعاؤں اور اذکار کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، میں نمازوں اور اصلاح و ارشاد کی فضیلت سے انکار نہیں کرتا، میں درس و تدریس کے ثمرات سے انکار نہیں کرتا، میں مدرسوں اور خانقاہوں کے فوائد سے انکار نہیں کرتا، مگر میرے دوستو، جب میں اس عظیم انقلاب کا مطالعہ کرتا ہوں جو 15 صدیاں پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برپا ہوا، تو مجھے بدر و احد کے معرکے دکھائی دیے، تو مجھے خندق و حنین کی جنگیں نظر آتی ہیں، تو مجھے تلواروں کی سنسناہٹیں اور تیروں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ اس وقت ابلتا ہوا خون اور کٹی ہوئی گردنیں میرے سامنے آتی ہیں اور چیخ چیخ کر بتاتی ہیں کہ 15ویں صدی کے مسلمانوں، اگر صرف وعظ و نصیحت سے انقلاب برپا ہو سکتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ تمہارے وعظوں سے کہیں زیادہ تھے، کہیں زیادہ مؤثر تھے، کہیں زیادہ ایمان والے تھے۔ اور اگر صرف دعاؤں سے کفر کو شکست ہو سکتی تھی تو مدنی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تمہاری دعاؤں سے کہیں زیادہ اثر رکھتی تھیں۔ اسلامی انقلاب کے لیے تو جہاد کی ضرورت ہے، اسی لیے 13 سال کی مدنی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 27 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ خود میدان جنگ میں نکلے، اور 47 لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کیے، خود بھیجے۔ تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو گویا ہر 2 ماہ میں ایک بار یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
خود کفار سے جنگ کے لیے نکلتے تھے یا کوئی نہ کوئی لشکر آپ روانہ کرتے تھے۔ نرم گدیلوں پر لیٹ کر اسلامی انقلاب کے خواب دیکھنے والے اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کر اسلامی انقلاب کی تدبیریں سوچنے والے ذہن نشین کر لیں کہ اسلامی انقلاب کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے جہاد۔ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں جہاد کرنا ہوگا۔ ہمیں سامراجی طاقتوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہوگی۔ ہمیں انہیں ہر محاذ پر شکست دینا ہوگی۔ ہمیں جہاد کے خلاف، جہالت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ ہمیں غربت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ ہمیں قادیانیت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ ہمیں سوشلزم کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ ہمیں مغرب کے نظام سرمایہ داری کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ ہمیں سود کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ ہمیں جھوٹی اور منافقت پر مبنی سیاست کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ ہمیں ظالم حکمرانوں کے خلاف جہاد کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں کیوں قتال نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، اور کمزور مرد، عورتیں، بچے، الذین، وہ لوگ، یقولون، وہ کہہ رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ یا اللہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس بستی سے، اس لشکر سے، اس جگہ سے ہمیں نکال دے۔ واجعل لنا من لدنک ولیا، کہ یا اللہ ہمارے لیے نصرت بھیج دے، ہمارے لیے مددگار بھیج دے، ہمارے لیے مجاہد بھیج دے، جو ان ظالموں کے خلاف، جو ان ظالموں کے سامنے کھڑے ہوں اور ہمیں ان کے ظلم سے نجات دے دے۔ آئیے آج ہم اپنے رب کے حضور یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے، اپنے مال سے، اپنے قلم سے، اپنے علم سے، اپنے خون، اپنے تلوار، اپنے بندوق سے کفر کے خلاف، سامراجیت کے خلاف، ظلم کے خلاف جہاں جہاں ممکن ہوگا ہم اپنے طور پر جہاد کریں گے۔ ہم اپنے طور پر بدی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ بہترین طور پر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اگر دیکھتا ہے کوئی برائی کو، اپنے سامنے دیکھتا ہے، تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ فلیغیرہ بیدی، کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، منع کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، پھر اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکتا ہے، تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان سے منع کر دے۔ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا وہ ہے، نگہبان ہے۔ تو ہم گھر پر موجود ہوتے ہیں، ہمارے سے چھوٹا اگر کوئی بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی بھی ہے، تو ہم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں اگر کوئی وہ غلط کام کر رہا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، کہ اگر ہمارے سے کوئی چھوٹا غلط کام کر رہا ہے تو ہم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہمارا ماموں ہے، خالہ ہے، چاچا ہے، پھپھا ہے، تایا ہے، ہم سے بڑا ہے، ادب احترام کا رشتہ ہے، تو ہم اس کو زبان سے منع کر سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور جو ایمان ہم لوگوں میں موجود ہے، جو ایمان ہم لوگوں میں پایا جاتا ہے، یہ تیسری نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں بیان کر دیا۔
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ کہ ہم لوگ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، نہ روکتے ہیں، اور زبان سے بھی ہم اکثر و بیشتر نہیں بول پاتے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ تو ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ دل میں برا جان لیتے ہیں کہ اس نے یہ غلط کیا ہے۔ ہمارے اندر اتنا ایمان بھی نہیں ہے کہ ہم زبان سے بول سکیں کہ یہ آپ خلاف شریعت کام کر رہے ہو، یہ قرآن کے خلاف ہے یا یہ حدیث کے خلاف ہے، ہم اتنا بھی نہیں بول سکتے۔ تو یہ ہماری ایمانی حالت ہے۔ اللہ رب العالمین جو سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔